اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یعنی قرآن کی ان صاف و صریح حقیقتوں کو یا ان نشانات کو جھٹلایا جو سچائی کی طرف رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائے جاتے ہیں، تو وہ لوگ دوزخ والے ہیں، اس میں ہی ان کا مستقل ٹھکانہ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ کا احسان یاد کرو جب ایک قوم یعنی مشرکین مکہ تم مسلمانوں پر دست درازی و زیادتی کی مسلسل فکر میں تھی، لیکن جب بھی انہوں نے اس کی کوشش کی، اللہ نے ان کے ہاتھ تم تک پہنچنے سے پہلے ہی روک دیے، اور اب بھی ایسا ہی ہوگا، بشرطے تم اللہ سے ڈرو، اور یہ تو تم جانتے ہو کہ مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، لہٰذا اس پر پورا بھروسہ رکھو۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرَسُولِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ فَمَن کَفَرَ بعد ذالک منکم فقد ضل سواء السبیل۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا تھا جس طرح تم سے عہد لیا ہے، اور ان میں سے اس عہد کی نگرانی کے لیے 12 سردار مقرر کیے تھے، اور اللہ نے ان سے کہا تھا کہ تم بھی سنو اور لوگوں کو بھی میرا قول بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز کی پابندی کرو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسول کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو گے، یعنی اپنا مال نیک کاموں میں خرچ کرتے رہو گے جس کو اللہ نے اپنے اوپر قرض سے تعبیر کیا ہے تاکہ اس کے بدلے کی ادائیگی ضروری معلوم ہو، تو یقین جانو کہ میں ضرور تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دوں گا، یعنی تمہاری برائیوں کو مٹا دوں گا، اور تمہیں ایسی جنتوں میں لے جاؤں گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جہاں کوئی اس عہد کے بعد بھی کفر یا انکار کرے گا تو سمجھ لو کہ وہ براہ راست سے بھٹک گیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ دیکھو، بنی اسرائیل نے اتنے انتظامات اور عہد و پیمانے کے باوجود اس عہد کو توڑ دیا، تو ہم نے ان کی اس عہد توڑنے کی بنا پر ان پر اپنی لعنت نازل کر دی، یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، جس سے ان کے دل اثر قبول کرنے سے محروم ہو گئے، اور اتنے گستاخ اور نڈر ہو گئے کہ کلام کو اس کی جگہ سے بدلنے لگے، یعنی لفظی یا معنوی تبلیغیاں کرنے لگے، اور ان کو جو نصیحتیں دی گئی تھیں ان کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر کسی نہ کسی کی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ اس وقت تو آپ انہیں معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں، کیونکہ اس وقت مصلحت کا تقاضا یہی ہے، بے شک اللہ نیکوکاروں اور احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر اس کو پڑھنے میں کوئی بھی کسی قسم کی لرزش کوتاہی غلطی ہوئی ہو تو معاف فرمائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کیونکہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔